کرنے کا فیصلہ بھی کر لو۔ کہا دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ ساتھی سے کہنے لگا ہوا یہی وہ ہے، یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ وہ ساتھی کہتا ہے فرشتہ اس کو تولو، ایک پلڑے میں انہیں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں ان کو ایک آدمی کے مقابلے پہ تولو۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے ایک کے مقابلے پہ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا 10 کے مقابلے پہ تولو، 10 ایک پلڑے میں بٹھائے گئے، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس فرشتے نے کہا 100 کے مقابلے پہ تولو، اکیلے ہمارے امام کو، اکیلے ہمارے قائد کو، جس کی ہر ادا کو ماننے کی دعوت ہمارے اسٹیج سے بلند ہوتی ہے، ان کو 100 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا۔ امام الانبیاء کا پلڑا بھاری رہا۔ اس فرشتے نے کہا اب 1000 آدمیوں کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ، بلال کے آقا کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے 1000 کے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اور ایک روایت کے یہ الفاظ مجھے یوں لگا وہ پلڑا اتنا اوپر ہو گیا 1000 والا کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ اس ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے؟ محمد کریم کو؟ مقابلہ 1 10 100 اور 1000 کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر تو ایک پلڑے میں پوری امت کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں قائد اعظم محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، امت کا پلڑا ہلکا رہے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ ایک پلڑے میں پوری امت ہو، ایک پلڑے میں ہمارا امام ہو، ہمارے قائد ہو، ہمارے رہبر ہو، ہمارے آقا ہو، پوری امت میں سارے پیر آگے یا نہیں آئے، سارے بزرگ آگے یا نہیں آئے، سارے بابے آگے یا نہیں آئے، سارے حضرت آگے یا نہیں آئے، سارے امام آگے یا نہیں آئے، بغداد والے بھی آگے، بریلی والے بھی آگے، دیوبند والے بھی آگے، رائیوڈ والے بھی آگے، کوفے والے بھی آگے، بصرہ والے بھی آگے، شام والے بھی آگے۔ کائنات ایک پلڑے میں، محمد کریم ایک پلڑے میں، کائنات کا پلڑا ہلکا رہے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات میں نہیں کہتے، جوش میں نہیں کہتے اپنے پیروں کو چھوڑ کر بلال کی آقا کو پکڑ لو۔ اگر ہم فرقہ پرست ہوتے، اگر ہم گروہ بندی کی دعوت دینے والے ہوتے تو ہماری دعوت کچھ یوں ہوتی، اپنے پیر کو چھوڑ کر ہمارے پیر کو پکڑ لو، اپنے مولوی کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کو پکڑ لو، اپنے شیخ کو چھوڑ کر ہمارے شیخ کو پکڑ لو۔ اگر ہم یہ دعوت دیں لوگوں امام بخاری کو پکڑ لو، امام مسلم کو پکڑ لو، لوگوں احمد ابن حنبل کو پکڑ لو، فلاں پیر کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں امام کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر مانو۔ اگر ہم تم سے غیروں کا تعلق توڑوا کر اپنے پیر و فقیر سے جوڑتے تو ہم بھی فرقے پرست ہوتے۔ ہماری تو دعوت ہی پیار اور محبت اور اتحاد کی ہے۔ لوگوں ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی معصوم من الخطا ہے، اگر کسی کی زبان پر پہرے لگے ہیں، اگر کسی کا ایک ایک قول نگرانی میں ہے، وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کی بات بتاتے ہیں وہ عرش والے کی مرضی سے بتاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیے، آپ کی شان آپ ہی کی زبان سے سنیے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ نے دوسرے انبیاء کے مقابلے پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی۔ پہلی کیا، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، میں مختصر بات کرتا چھوٹے جملے میں لیکن اس کے معانی زیادہ ہوتے، ایک جملے میں بات سمجھا دیتا، دین سمجھا دیتا۔ دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی، مجھے ساری انسانیت کی طرف مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔
انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے کوئی کسی قوم کی طرف اور کسی علاقے کی طرف آتے، امام الانبیاء ساری انسانیت کی طرف رسول، جنات کی طرف رسول بنا کر آئے، اور باقی نبیوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی نبی آ جاتا، لیکن محمد کریم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی۔ قادیان کا مرزا جھوٹا ہے، وہ نبی آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اللہ نے نبوت میرے پہ ختم کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے میرے بعد نبوت کو باقی رکھنا ہوتا عمر ابن خطاب نبی بن کر آتا۔ قادیان کا مرزا وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ نبی تھا، نہ وہ ولی تھا، نہ وہ مسلمان تھا، وہ کذاب اور دجال تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ کسی نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ سے نبی کا اخلاق کیسا ہے، انہوں نے فرمایا تھا نبی کا اخلاق قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا، اور میرا ممبر سب سے زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگیں گے، سب سے بلند ممبر، سب سے زیادہ نورانی ممبر محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقوں میں پڑھنے والوں، احادیث رسول کو پیروں فقیروں کے چکروں میں چھوڑ دینے والوں، قبر پرستی کی دنیا کو آباد کرنے والوں، ذرا امام الانبیاء کے فرمان کو سنو، اور پھر اپنے پیر کو میرے نبی کے اس فرمان میں تول کر تو دیکھو کہیں آپ غلط شہراہ کے راہی تو نہیں بن گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم ساری کا سردار ہوں۔ ساری کے سردار کون ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی پیر و مرشد حضرت کا نام آیا؟ میں ساری اولاد آدم کا سردار، ولا فخر، فخر نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، لیواء الحمد یوم القیامت یدی، اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو صرف محمد کے ہاتھ میں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر محمدی رنگ میں نہ رنگنے والوں، دنیا کے اندر محمد کریم کی حدیثوں پہ نہ چلنے والوں، امام الانبیاء کا فرمان سنیے، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی اور جھنڈا بھی ہوگا؟ کوئی چشتی رنگ، کوئی قادری رنگ، کوئی رضوی رنگ، کوئی نوری رنگ، کوئی اور